آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 29واں، سورہ دہر ہے، آیت نمبر 7 سے 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفونا، یوفونا کہتے ہیں جو پورا کرتے ہیں، بالنظر اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو، ویخافونا اور ڈرتے ہیں، کیا ڈرتے ہیں؟ یومن، اس دن سے، کانا شرہ مستطیرا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، ویطعمون الطعام، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، مسکینم، مسکین کو، یتیم کو، یتیم کو، اسیرہ، اور اسیر کو یعنی قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر سردی، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے دیے گئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس کی جو شان نزول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی کنیز فضا کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے کہ حسنین و کریمین بہت سخت بیمار ہوئے اور ٹھیک ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، منت مانی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ تو نظر کی وفا کا جب وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے، تینوں نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک یہودی سے 3 سا، یہ ایک یعنی ایک پیمانہ ہوتا تھا اس دور میں، 3 سا جو لائے، اور حضرت خاتون جنت نے ایک سا تینوں دن پکایا۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور کھانا سامنے رکھا تو ہر روز ایک نہ ایک سائل آ جاتا تھا۔ پہلے دن ایک مسکین آ گیا، آپ نے اپنا کھانا اٹھایا اس کے آگے پیش کر دیا، اور دوسرے دن جب روزہ کھولنے کا ٹائم آیا ایک یتیم آ گیا، تو آپ نے دونوں نے اپنا کھانا اٹھایا اسے پیش کر دیا۔ وہ تیسرے دن ایک اسیر آ گیا۔ یہ تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ اس کا قرآن پاک نے ذکر کیا ان کی شان کا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ تو یہ مولا علی ہیں، یہ شیر خدا ہیں۔ ان کی پیدائش 13 رجب 600 عیسوی اور ان کا وصال شہادت ہوئی، خارجی نے کی، ابن ملجم نے 21 رمضان کو اور 661 عیسوی کو۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، اور آپ کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب رکھی۔ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کہتے فرماتے تھے۔ امیر المومنین بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کے مطابق وہ ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لشکر اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ ہی میں رہا، اور استقامت، عزم اور ثابت قدمی کا پیکر ثابت ہوتے رہے۔ حضور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحب و انتر کے مقابلے میں جب بھیجا انہیں جنگ لڑنے، تو اپنا امامہ مبارک اپنے سر سے اتار کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سر پر باندھا اور اپنی تلوار انہیں عطا فرمائی، اور یہی وہ تلوار ہے ذوالفقار کہ قوت حق بن کر ہمیشہ باطل کو ختم کرتی رہی۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، احزاب ہو، اور دوسرے غزوات میں مولا علی کرم اللہ وجہ نے جس طرح اللہ کے رسول کے لیے جان نثاری کی، ان میں سے ہر واقعہ کی تفصیل تاریخ کا حصہ ہے، اور اس بات کی اٹل شہادت ہے کہ محبت اپنے محبوب کے لیے یہ تقاضا رکھتی ہے۔ تاہم بارگاہ رسالت میں ایک عجیب اصول چلتا ہے کہ وہ محبوب بناتے ہیں۔ مسلم اول شاہ مرداں مولا علی کرم اللہ وجہ نے قدم قدم پر اپنی جان عزیز ذات رسول پر نثار کرنے کے لیے پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر حب رسول مدار ایمان ہے تو یاد رکھو مجھ سے تو محبت اسی کی ہے جس نے علی سے محبت کی، اور بارہا مرتبہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت میری محبت ہے، اور ان سے بغض و عداوت مجھ سے بغض اور عداوت ہے۔ اور یہ ارشاد تو آخری حج کے موقع پر حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ مبارک بلند کر کے تمام کائنات کو دکھایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ آپ مولا علی رب کے فضل و احسان اور خاص سے حضرت حسنین کریمین کے والد ہیں، جو خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے زوج بھی ہیں، جو رسول خدا سے محبت کی علامت ہیں۔
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظہر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نسبت کمال کی جمی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ نوازے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔